جسے چاہا گھر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ خلق الہدیٰ بکمالہ وشرف الجاه بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میرے عزیزان گرامی، واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع اعتکاف کے متعلق ہے، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 20 رمضان المبارک کی تاریخ ہو گئی ہے۔ آج کے دن ہی مغرب کی نماز سے پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ کرنے کے لیے مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کریں گے، خواتین حضرات اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف فرمائیں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جنہوں نے بھی اعتکاف کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے لیے اعتکاف کریں، اور اللہ ان کا اعتکاف اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہم اعتکاف کی تعریف سمجھیں گے، اعتکاف کہتے کس کو ہیں، اس کے بعد اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں، اور تیسری بات چند مسائل اعتکاف کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت قلیل ہوتا ہے تو کوشش کروں گا میں کہ انشاءاللہ تھوڑے سے ہی وقت کے اندر کچھ چیزیں ہم سیکھ لیں، مجھے اور آپ کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ٹھہرے رہو مسجدوں میں۔ لغت میں اعتکاف اس چیز کا نام ہے، علماء فرماتے ہیں کہ لغت میں اعتکاف بند ہونے کا، ٹھہرنے کا، لازم ہونے اور کسی چیز پر متوجہ ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ شرعیت میں اعتکاف مسجد میں ٹھہرنے اور اسے مخصوص طریقے پر لازم کر لینے سے عبادت ہے۔ اور اس کو امام ابو بکر حساس علیہ الرحمہ نے جو تعریف فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا۔ اب ایک شخص جب مسجد کے اندر آ جاتا ہے اعتکاف کی نیت کر کے، تو وہ 10 دن کے لیے یہاں پہ آ کے وہ ٹھہر جاتا ہے، 10 دن کے لیے وہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ اب 10 دن تک اس کی ایک حد ہے، ابھی اس سے پہلے وہ شخص اگر نکلے گا تو اپنے اوپر کو اعتکاف کو لازم کر لے گا۔ 10 دن کرے گا سنت ہوگی، 10 دن کے درمیان میں اگر اعتکاف کو توڑ دے گا تو اپنے اوپر اعتکاف کو لازم کر لے گا۔ جتنے دن اعتکاف اس نے توڑا ہوگا اتنے دن کا اعتکاف اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ بات سمجھا گی؟ بعض اوقات اکثریت یہ ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، یا پھر کسی عذر کی وجہ سے، یا پھر جان بوجھ کر ہی، یا پھر اعتکاف کی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے روزے کو توڑ لینا۔ یہ یاد رکھیں، مسئلہ یہ سماعت فرما لیں، میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو مسئلے بھی بتاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اعتکاف کی حالت میں روزہ رکھنا شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اعتکاف کی حالت میں روزہ ضروری ہے۔ روزہ جو شخص رکھ سکتا ہے اور نبھا سکتا ہے وہ شخص اعتکاف کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو فرماتے ہیں کہ اب 10 دن کے درمیان میں جس شخص نے بھی اعتکاف کو توڑا اس کو اعتکاف کو دوبارہ ایسا ہے کہ جیسا کہ قضا اس کی لازم ہو گئی ہے۔ اب ہم نفلی عبادت نفل پڑھتے ہیں، ہے تو عبادت نفل کی ہے نا،
جب ہم نے نیت کر لی 2 رکعت کی کر لی 4 رکعت کی ہم نے جب نیت کر لی تو اب 4 رکعتوں کے درمیان میں اگر ہم اس نفلی عبادت کو توڑ دیں گے تو اب وہ جو نفلی عبادت تھی اب اس کی قضا اس کو دوبارہ پڑھنا ہم پر لازم ہو جائے گا۔ بات سمجھا گی؟ تو فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے مسجد میں رہنا، روزے سے رہنا، جماع کو بالکل ترک کرنا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی نیت کرنا۔ جب تک یہ معنی نہ پائے جائیں شرعاً اعتکاف متحقق نہیں ہوگا، لیکن مسجد میں رہنے کی شرط صرف مردوں کے اعتبار سے ہے اور عورتوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ وہ مسجد اگرچہ جامع مسجد ہو، وہ اگرچہ چھوٹی مسجد ہو، وہ اگرچہ جہاں وہاں پہ جمعہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، لیکن اب اس کی فضیلت ہے ہر مسجد کی۔ حرم پاک کے اندر مسجد حرم جو ہے وہاں پہ اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے، مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ کے اندر کرنا افضل ہے۔ اب وہاں پہ جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے وہاں پہ اعتکاف دوسری مسجدوں کی بنسبت کرنا افضل ہے۔ تو اب ہر مسجد کے اندر ہم اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن عورت مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اب آپ کے گھروں میں اگر خواتین اعتکاف بیٹھنا چاہیں گی تو یہ مسئلہ ہر سال کی طرح آتا ہے کہ آیا کہ ہم مسجد کے اندر خواتین کا ایک حصہ بنا ہوتا ہے یا پھر مسجد میں الگ اوپر چھت پہ ہم بیٹھ جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ عورت مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی، وہ اپنے گھر میں ہی ایک مخصوص جگہ کو مختص کرے گی جہاں پہ نماز، جہاں پہ قرآن، جہاں پہ عبادت اور ریاضت کرے گی، وہاں پہ اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اور وہاں پہ وہ عورت اعتکاف کرے گی۔ اب اعتکاف کی حکمت فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا مجاور بن کر اس کا قرب حاصل کرتا ہے، دنیا کی مصروفیات اور آسائشوں سے کنارہ کش کر کے اور دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر عبادت کی مشقتوں کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جو کسی سخی داتا سے بھیک لینے کے لیے اس کے دروازے پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ 10 دن کا انسان کا ایک دھرنا ہے، انسان دن کو اللہ کو منائے، رات کو منائے، ہر وقت منائے، یا اللہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک میری توبہ قبول نہیں فرما لے گا۔ اور اپنے بندے کی جب انسان اپنی زبان سے میرے رب کو پکارے تو میرا رب اسی وقت ہی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ جب انسان آئے تو صحیح نا۔ تو یہاں پہ میں اکثر جب اعتکاف کے دن آتے ہیں، الحمدللہ میں پچھلی مسجد میں جب بحیثیت امام و خطیب تھا تو اعتکاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمت اور توفیق عطا فرماتا ہے۔ میرے پاس جو آتے ہیں نا اعتکاف کرنے کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں ہر مساجد کے اندر ہر جگہ پر یہ ماحول ہونا چاہیے، مزہ تب آتا ہے اعتکاف کا۔ اب میں نے کئی مساجد کے اندر بذات خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ مسجد کے تقدس کے خیال نہیں کرتی ہیں، ٹانگیں لمبی کر کے سو جاتے ہیں، قرآن گود میں رکھ لیتے ہیں، کوئی آداب، کوئی احترام، کوئی تقدس نہیں رکھتے ہیں، اونچی اونچی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہلا ہلا ہاں ہاں کہہ کے لگا کر ہنس رہی ہوتی ہیں، کوئی کسی قسم کی تمیز نہیں رہتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں ہم نے اپنی ہر دنیا کی چیز کو چھوڑ کر اللہ کے حضور میں آ گئے ہیں، ہمارا تعلق صرف اب ایک ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ۔ بس جب ہماری زبان پہ اللہ اللہ کی ضربیں ہونی چاہیے اور وہاں پہ اگر ہم باتوں میں مشغول ہو جائیں گے اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں۔ اللہ کے گھر میں ہم بھی کیوں آ گئے ہیں؟ تو اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بھی شخص مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے آئے نا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنا موبائل فون گھر میں بند کر کے آئے،
اپنے گھر والوں کو تب بھی کر کے آئے کہ کھانا دینے کی غرض سے آپ لوگوں میں سے ایک شخص آئے گا اور میرے خیمے میں آ کے مجھے کھانا پکڑائے گا، چلا جائے گا۔ کسی کو بھی کوئی ضروری اہم بات پڑ گئی ہے کہ گزارا نہیں ہے، اور یہ گھنٹوں گھنٹوں باتیں نہ کی جائیں، بلکہ چند لمحے 2-3 منٹ کے اندر بات کو جلد سے جلد کمپلیٹ کرے، اس سے جو نہ بھی دور ہو جائے۔ یہ 10 دن کا دھرنا ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر آپس میں اگر 2 4 10 20 افراد بیٹھے ہوئے اعتکاف کرنے کے لیے، آپس میں دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں، خاموشی بھی نہ کریں کہ بالکل خاموش ہو جائیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں، صاحب بحر شریعت نے باقاعدہ یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ نہ خاموش رہے بالکل، نہ ہی دنیاوی باتیں کرے، تو فرماتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ اس کو چاہیے کہ قرآن پڑھے، اس کو چاہیے کہ دینی کتب پڑھے، اس کو چاہیے کہ فقہی مسائل پڑھے، اس کو چاہیے کہ یعنی بزرگان دین کی جو قصے اور کہانیاں ہیں، جو ان کے واقعات ہیں وہ پڑھے، انبیاء کرام کے واقعات پڑھے، یہ کام کرے۔ اور 10 دن اللہ کرے، 10 دن اللہ کو منائے۔ اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں، ہم جب چھوٹے ہوتے دیکھتے تھے اعتکاف جب لوگ کرتے تھے، اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے تھے، چہرے تک ظاہر نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ایسے تھے جیسے کہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اب ہر چیز یہاں موبائل یوز ہو رہا ہے، اعتکاف بھی کر رہے ہیں، اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، دنیا کے معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعتکاف کا نام یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ وابستگی ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہماری جو نبی ہمارا تعلق جڑا رہے۔ اور میرے پاس جو اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں، میں ان کا پھر ایک شیڈول دیتا ہوں، میں ان کو شیڈول دیتا ہوں، اور یہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ائمہ حضرات اور مساجد کی انتظامیہ جو ہے، ان کو چاہیے کہ جو بھی اعتکاف کرنے کے لیے آئے ان کو ایک شیڈول دیا جائے، تاکہ اعتکافی کو پتہ چلے کہ یار میرے اوپر کوئی سربراہ ہے، مجھے کوئی جان پڑتال کرنے والا بھی ہے۔ ابھی امام کو بھی نہ پتہ ہو اور مسجد کی انتظامیہ کو بھی نہ پتہ ہو، یہ اعتکافی کب سو رہے ہیں، کب اٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی مخصوص نشستیں ہونی چاہیے جس کے اندر فقہی مسائل کی، قرآن پاک کی درستگی کی، اور اس کے علاوہ ان کے وضو، غسل، ہر نماز کے متعلق مسائل کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل جتنے بھی ان کو یاد، چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو یاد ہونی چاہیے، قرآن پاک کی درستگی کے لیے ان کی کلاس ہونی چاہیے، اور پھر آداب کے حوالے سے والدین کی آداب، اساتذہ کے علماء کے آداب، یہ ساری چیزیں ان کے ہاں ہونی چاہیے۔ اور پھر ان کو شیڈول دینا چاہیے، آپ نے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے آپ کی عبادت ہے، اتنے بجے تمام یہ نوافل پڑھنے، اتنے بجے تہجد، اتنے بجے نماز اشراق، اتنے بجے نماز جو نبی اوابین، یہ ساری چیزیں آپ جب ایک ہائی لائٹ کر دیں گے تو اگلے کو بھی پتہ ہوگا کہ مجھے کسی نے آ کے پوچھنا ہے۔ تو اس لیے یہ میں بڑے ادب سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ اب اعتکاف کی 3 صورتیں ہیں۔ اعتکاف ایک نفلی اعتکاف ہے، ایک سنت اعتکاف ہے، ایک واجب اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف ایسا ہے کہ مثال کے لیے کبھی بھی کسی بھی وقت ہم اعتکاف کر سکتے ہیں، جیسے کہ مثال کے لیے ابھی نماز پڑھنے کے لیے ہے، اگر ہم مسجد میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو ہم نیت کر لیتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، ہم جب تک مسجد کے اندر رہیں گے ہم اعتکاف کریں گے۔ اعتکاف کا بھی ثواب، مسجد میں رہنے کا بھی ثواب، نماز کا بھی ثواب، قرآن کا بھی ثواب، ہر چیز کا ثواب، ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اٹھنا سب کچھ اعتکاف کی صورت میں گزرے گا اور اللہ کی عبادت کے اندر گزرے گا۔ آج کے بعد جب بھی مجھ سمیت ہم مسجد میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اعتکاف کی نیت کریں گے۔ اگر ہم نفلی اعتکاف کے اندر اگر ایک دن پورا اگر ہم اعتکاف کریں گے، پورے دن کا اعتکاف، نفلی اعتکاف کی بات کر رہا ہوں، تو پھر اس ایک دن میں روزہ بھی رکھیں گے، سمجھا رہی؟ ایک دن کا اعتکاف نفلی صورت میں بھی روزہ رکھیں گے۔ نمبر 2 سنت اعتکاف۔ یہ سنت اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو، 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے سے لے کر اور چاند رات
شوال المکرم کا چاند نظر آنے تک یہ 10 دن کا اعتکاف جو ہوگا یہ سنت ہوگا، یہ 10 دن کا اعتکاف سنت ہوگا۔ ان 10 دنوں کے اندر اعتکاف کے ساتھ روزہ بھی رکھا جائے گا، بات سمجھائی؟ 10 دن کے اعتکاف کے ساتھ روزہ بھی رکھا جائے گا۔ اگر روزہ ہمارا ٹوٹ گیا، اگر ہم نے روزہ چھوڑ دیا تو پھر ہمارا اعتکاف بھی چلا گیا۔ تو اس لیے روزہ اس کے ساتھ ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کے بغیر یہ اعتکاف نہیں ہے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ نمبر 3 واجب اعتکاف، اگر کوئی آدمی یہ نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو پھر اس نے اپنے اوپر اس اعتکاف کو ضروری کر لیا ہے کہ کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اب اتنے دن کا اعتکاف اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا۔ تو اب اس کے اندر چند مسائل بھی اعتکاف کے حوالے سے ہیں۔ ایک تو مثال کے لیے مسجد کے اندر خیمہ لگانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 21 رمضان المبارک کی فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے خیمے کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف رکھتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے تھے۔ خیمہ لگانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر نہ بھی لگایا جائے تو مسجد کے اندر جو نبی اعتکاف کر لینا، اعتکاف ہو جائے گا، ایسی کوئی جو نبی رکاوٹ نہیں آئے گی کہ اعتکاف نہیں ہوگا تو وہ اس طرح، لیکن یہ سنت مبارکہ ہے خیمہ لگانا۔ تو اعتکاف کی حالت میں چارپائی وغیرہ کا رکھنا، چارپائی بھی رکھ سکتی ہیں لیکن چارپائی کے پائیں جو ہیں ان میں نجاست وغیرہ نہ لگی ہو، صاف ستھری ہو تو چارپائی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی جگہ کا مخصوص کر لینا، جگہ کا مخصوص کر لینا جو ہے، پہلی بات یہ ہے اس کے اندر ویسے تو مسجد میں جس مقام پر بھی جگہ مل جائے وہاں اعتکاف کرنا چاہیے، درست ہے، لیکن اگر بغیر کسی اختلاف اور فتنے کے کسی جگہ کو اپنے لیے خاص کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اختلاف نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنی جگہ بھی مخصوص کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دن توبہ کے پاس اعتکاف ایک ستون تھا، اس ستون کے ساتھ توبہ ستون جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اپنا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کنگھی کرنا، تیل لگانا، یہ سارا اعتکاف کی صورت میں سنت مبارکہ ہے۔ ناخن بھی تراش سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ اعتکاف کی حالت میں کوئی رکاوٹیں پیش نہیں کرتی ہیں۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں غسل کرنا، اگر تو معتکف پر غسل واجب ہو گیا تو پھر تو وہ غسل کرے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل موسم گرمی کا ہے، آیا کہ ایک شخص اپنے آپ کو ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے، تسکین حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ 10 دن کے لیے اس کو غسل نہیں کرنا ہوگا۔ 10 دن کے لیے اگرچہ اس کو گرمی لگتی ہو، اگرچہ اس کو ٹھنڈک پہنچانی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، 10 دن اس کو غسل مؤخر کرنا ہوگا۔ لیکن بعض علماء نے اس بات کی تحویل نکالی ہوئی ہے کہ یہ جو نبی جب جسم سے بدبو آنی شروع ہو جائے پسینے کی وجہ سے تو پھر جو نبی غسل کر سکتی ہیں۔ لیکن امیر اہل سنت علامہ الیاس عطار قادری اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، آپ نے جو طریقہ کار بتایا ہے بڑا کمال کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غسل کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ٹاول وغیرہ لے کے، جو کپڑا وغیرہ کو لے کے اس کو گیلا کر کے اپنے جسم کے اوپر جو نبی وہ اچھے طریقے سے مس کر لیں، اس سے بھی بدبو جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو نبی غسل نہ کیا جائے۔ تو سر دھونا جو ہے یہ دھو سکتے ہیں، اس کے بارے میں باقاعدہ روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی کی کھڑکی مبارک سے آپ سر مبارک نکالتے تھے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا سر مبارک دھویا کرتی تھی۔
تو سر دھونا جو ہے یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں یہ اعتکاف جو ہے اپنے گھروں میں کریں گی، اور گھر کے اندر ہی اعتکاف ان کا ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا جائے تو اس سے ان کا بھی اعتکاف جو ہے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں کے ساتھ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔